اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں قابوس اور ملکہ بلقیس کے بعد والے یمنی حکمران ان کے بارے میں بات کریں گے۔ قابوس کے بعد والے یمنی حکمران، اس بات کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ قابوس سلیمان علیہ السلام کے دور میں گزرا تھا اور سلیمان کے دور کی ملکہ بلقیس کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے۔ ہشام بن محمد الکلبی کہتے ہیں کہ یمن میں بلقیس کے بعد یاسر بن عمر بادشاہ بنا۔ اسے یاسر النعم کہا جاتا تھا۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت انعامات کیے اور اس کی حکومت کو مضبوط بنایا۔ ملکہ بلقیس کے بعد والے حکمران، اہل یمن کا خیال ہے کہ یاسر مغرب کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھا۔ چلتے چلتے وادی رمل میں پہنچا تھا۔ اس سے پہلے اس وادی میں کوئی بھی نہ پہنچا تھا۔ یہاں ریت اتنی زیادہ تھی کہ اس سے آگے کوئی آبادی نظر نہ آتی۔ ایک دفعہ اسے خواب میں ریت نظر آئی۔ اس نے اس کی تعبیر پوچھی تو کہا گیا کہ اس میں یہیں رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس نے وہاں نحاس نامی بت بنانے کا حکم دیا۔ جب بت بن گیا تو اسے وادی کے روبرو ایک چٹان پر گاڑ دیا گیا اور اس کے سینے میں یہ الفاظ لکھے گئے: یہ بت یاسر النعم کا ہے، یہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں، لہٰذا اس سے آگے بڑھنے کی کوئی شخص مشقت نہ کرے ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یاسر کے بعد تبان اسد المعروف با تبا بادشاہ بنا۔ اس کا سلسلہ نسب یہ ہے: ابو کرب بن ملکی کرب، تبا بن زید بن عمر بن تبا، اور وہ ذوالوزعار بن ابرہہ تبا ذیلمغار بن الراخش بن قیس بن سیفی بن صبا ہے۔ صبا کو رعد بھی کہتے ہیں۔ ہیرا، یہ آخری تبا بہمن بن اسود یار کے دور میں یمن کا حکمران تھا۔ یہ تبا یمن سے چلا اور ان راستوں سے ہوتا ہوا جن سے رائش گزرا تھا تبی نامی پہاڑ پر پہنچا۔ وہاں سے انبار کی طرف بڑھا۔ جب ہیرا کے مقام پر پہنچا تو رات کا وقت تھا۔ وہ اس جگہ حیران و پریشان ہو گیا، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام ہیرا پڑ گیا۔ پھر وہ خود وہاں سے چلا، البتہ پیچھے ازد، نجم، جذام، عاملہ اور قضاء قبیلے کے افراد چھوڑے۔ انہوں نے وہیں مکانات بنائے اور رہنے لگے۔ ان کے بعد طے، کلب اور سکون وغیرہ قبیلے کے افراد بھی آ گئے۔ ترکوں کی شکست، تبا یہاں سے انبار پہنچ گیا، وہاں سے موصل، پھر آذربائیجان کے علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں ترکوں سے اس کا مقابلہ ہوا۔ اس نے ترکوں کو شکست دی، ان کے جنگجوؤں کو قتل کیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا اور یمن لوٹ آیا۔ اس فتح کے نتیجے میں دنیا کے اندر اس کا ایک رعب اور دبدبہ چھا گیا۔ چین پر حملہ، ایک روز ہندوستان کے بادشاہ کا قاصد اس کے پاس ہدیے اور تحفے لایا، جن میں ریشم، مشک، عود وغیرہ جیسی قیمتی اشیاء تھی۔ اس نے ان چیزوں کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ان تحائف کو دیکھ کر قاصد سے کہا: تمہارا ستیہ ناش، کیا یہ سب چیزیں تمہارے ملک کی ہیں؟ اس نے جواب دیا: ہمارے ملک میں یہ چیزیں کم ہیں، البتہ چین میں بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس نے چین کے حالات، وہاں کی سرسبزی، وسعت اور نعمتوں کا ذکر کیا۔ یہ تفصیلات سن کر طوبا نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور چین پر حملہ کرے گا۔ چنانچہ وہ حمیر وغیرہ کے علاقوں کو روندتا ہوا چین کی طرف بڑھا اور اپنے ایک ثابت نامی کمانڈان کو آگے بھیجا اور خود اس کے پیچھے سفر کرتا ہوا چین پہنچ گیا اور اچانک حملہ کر کے ان کے بہت سے جنگجوؤں کو قتل کر دیا اور جو کچھ وہاں ملا اس کا صفایا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے وہاں تک سفر کرنے، وہاں پر رہنے اور واپس ملک آنے تک 7 سال کا عرصہ لگا، اور پھر اس نے تبت میں 12,000 حمیری شہ سواروں کو چھوڑا جو اصلاً تبتی تھے۔ بعض ان کو عرب کہتے ہیں کیونکہ ان کا چہرہ اور رنگ عربوں جیسا تھا۔ طوبا کی یمن واپسی، موسیٰ بن طلحہ سے مروی ہے کہ طوبا جب عرب علاقوں میں داخل ہوا تو کوفے کے قریب ہی وہ حیرت میں پڑ گیا
جس کی وجہ سے لشکر کے کمزور لوگوں کو وہیں چھوڑا۔ اس کے حیرت میں پڑنے کی وجہ سے اس جگہ کا نام ہیرا پڑ گیا۔ پھر اگلا سفر کیا، پھر واپس آیا اور وہیں رہا۔ یمن میں اس کے ساتھ عرب کے بہت سے قبائل مثلاً بنی لحیان، حذیل، تمیم، جافی، طے اور کلب وغیرہ بھی رہنے لگے۔